ہفتہ واری درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی معرفت، اس کی پہچان اور جتنی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین نے مشروع کی ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ایسی تمام عبادتوں پر عمل پیرا ہونا یہ مسلمانوں کی سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارے اور آپ کے لیے بالعموم پوری امت مسلمہ کے لیے بہت اہم ہے کہ عبادت میں دل کیسے لگائیں۔ آج کل مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز میں مسلمانوں کا دل لگ رہا ہے، دنیا میں دل لگ رہا ہے، مال کمانے میں دل لگ رہا ہے، اولاد کی پرورش و پرداخت میں جو کہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، اس میں بھی وہ دل لگا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ پڑے گا کہ دنیا کی ہر چیز میں بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ انسان دل لگاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، لیکن اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں دل نہیں لگ رہا ہے، دینی کاموں میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادتوں میں دل نہیں لگنا، اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں دل نہیں لگنا، نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگنا، آخر اس کے اسباب اور اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ جب شریعت کو ہم پڑھتے ہیں اور شریعت کی روشنی میں علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہیں کہ اگر ان کو اپنایا جائے تو ضرور بھی ضرور عبادتوں میں دل لگیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھی جائیں گی جس کو جاننے کے بعد ضرور بھی ضرور ہمارے اور آپ کے دل عبادتوں میں لگیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عبادت کا معنی و مطلب کیا ہوتا ہے اور عبادت کہتے کس کو ہے۔ اہل علم نے عبادت کی تعریف یہ کی ہے کہ عبادت ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اور اس سے راضی ہو، چاہے اقوال یعنی بات ہو اور افعال یعنی کہ اعمال ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، ان تمام چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر یاد رکھیں گے کہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین جس چیز کو پسند کرے اور اس سے راضی ہو جائے اس کو اصل میں عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادت کا صرف ایک خاص شکل نہیں ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف نماز ہی عبادت ہے، یا روزہ رکھ رہے ہیں تو صرف روزہ رکھنا ہی عبادت ہے، بلکہ دین اسلام کے اندر ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اصل میں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ چاہے انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، اچھے کلمات ہوں جو وہ بول رہا ہو، جس کو اللہ پسند کر رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے، وہ عبادت بن جائے گی، وہ کلمہ عبادت بن جائے گا، وہ بات عبادت بن جائے گی۔ تو عبادت ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ عبادت کی تعریف ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں دل لگانے کے طریقے آخر ہو کیا سکتے ہیں، کتنے ایسے طریقے ہیں۔ تو کچھ طریقے آپ کو بتا رہا ہوں اختصار کے ساتھ، ہر ایک طریقے کو اپنے ذہن میں نوٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں پر ہمارا اور آپ کا عمل ہو۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز عبادت میں دل لگانے کا سب سے پہلا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ عبادت کا مقصد سمجھیں۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو اس کی زندگی میں آپ دیکھیں گے عبادت تو وہ کر رہے ہیں لیکن عبادت کا مقصد اور گول کیا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کو دنیا میں اگر آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو جب تک آپ اس کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تب تک انسان اس چیز کو کرنے کے لیے ریڈی اور تیار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کوئی ایک کورس کی پڑھائی کرتا ہے تو بھائی جب تک اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جو کورس میں کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، تب تک وہ اس چیز میں کبھی دل نہیں لگائے گا۔ فارمیلٹی کے لیے انسان اگر اس کو پڑھتا چلا جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ایک آدمی بزنس کرتا ہے، کسی بھی ایک چیز کی بزنس ہو، تجارت ہو، مان لیجیے کہ ایک آدمی لوہے کا کاروبار کر رہا ہے، اس کو جب تک یہ نہیں معلوم پڑے گا کہ میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا یا اس کے کرنے کا ہمارا کیا مقصد ہے، کیا ٹائم پاس کرنا مقصد ہے؟ ظاہر سی بات ہے ٹائم پاس کرنا مقصد یہ تجارت کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے روزی روٹی کمائے، پیسہ اس سے کمائے تاکہ اس کے گھر والوں کی ذمہ داریاں چل سکیں، تاکہ ان کے اہل و عیال کی پرورش و پرداخت ہو۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جس طریقے سے ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے تو عبادت کا بھی مقصد ہے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھا کہ عبادت کا مقصد آخر کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک آپ عبادت کا مقصد نہ سمجھیں آپ کا دل عبادت میں کبھی نہیں لگے گا۔ عبادت میں دل لگانے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کے مقصد کو سمجھیں۔ عبادت کا مقصد اصل میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور انسان یہ تصور کرے کہ میں جس عبادت کو کر رہا ہوں
یہ اصل میں اللہ رب العالمین کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ رب العالمین برابر ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر ہمارے اوپر برابر ہے، اور یہ تصور لائیں کہ اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں اور اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر ایک بات کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یہ تصور اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو ضرور بے ضرور عبادت میں دل لگے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کے محبوب بننا، اللہ رب العالمین کے قریب ہونا، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور آخرت کی جب زندگی ہوگی تو وہاں کامیاب ہو جائیں، جہنم سے ہم بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ سب اصل میں عبادت کا مقصد ہے۔ اور انسانوں کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کا یہ ہے کہ انسان اور جنات مل کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ کتنی مشہور آیت ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک آدمی کا مقصد یہ بتا دیا کہ تم دنیا میں اس لیے جا رہے ہو کہ تمہارا مقصد ہے میری عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ انسانوں دنیا میں تم کو بھیج رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں، تو تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اب وہ انسان بڑا ہی بیوقوف ہوگا جو اس دنیا میں آ کر کے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے بھیجا تھا، اس مقصد کو وہ چھوڑ کر کے دنیا کو اپنا مقصد بنا لے اور دنیا میں کسی اور مقصد کے لیے جیے، اپنی ذات کے لیے جیے یا اپنے نفس کے لیے جیے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وہ نہ جیے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا بیوقوف انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کی ایک بہترین عبادت، اس میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا، اتنے سارے اجر و ثواب سے اللہ نوازیں گے کہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ مقصد ہمارا ہونا چاہیے۔ جب انسان اس مقصد کو اپنائے گا تو عبادت میں دل لگے گا۔ عبادت میں دل لگانے کا یہ پہلا طریقہ تھا کہ پہلے آپ عبادت کے مقصد کو سمجھیں، اس کے گول کو سمجھیں۔ نمبر 2، عبادت میں دل لگانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عبادت کو عادت نہ سمجھیں۔ آج کل مسلمانوں نے عبادت کو محض عادت سمجھ لیا ہے، یہ فرق کر ہی نہیں پا رہے ہیں کہ عبادت اور عادت کے درمیان ڈیفرنس اور فرق کیا ہے۔ کوئی بھی انسان اس کو فرق کرنا نہیں چاہتا۔ دیکھو بھائی، عادت جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، خراب عادت بھی ہوتی ہے، اچھی عادت بھی ہوتی ہے، لیکن عادت ہے عادت۔ عبادت اصل میں اللہ کی طرف سے مشروع کیا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے کرنے کے لیے، قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں، جس کے کرنے پر ہمیں اور آپ کو ثواب دیا جاتا ہے، وہ عبادت ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے ہم اور آپ کرتے ہیں۔ لیکن عادت تو کسی بھی ٹائپ کی ہو سکتی ہے۔ تو مسلمانوں نے عبادت کو صرف عادت سمجھ لیا ہے کہ عادت کیا ہے کہ ہاں چلو کسی بھی طریقے سے جب دل میں آیا تب ہم نے نمازیں پڑھ لی، جمعہ کا دن آیا تو چلو ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہ گئے، جب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم آیا تو آ کر کے نہا دھو کر کے 2 رکعت نماز ہم نے پڑھ لی۔ مطلب صرف فارمیلٹی کے لیے اور عادت کے طور پر انسان کرتے ہوئے چلا جا رہا۔ میرے بھائی، عبادت اصل میں اللہ کی ایک بہترین عبادت ہے جس کو اللہ نے مشروع کیا ہے، اس کو آپ عادت نہ بنائیں۔ عادت میں یہ ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، یا پھر اچھی ہو یا بری ہو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن عبادت تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر لاگو کر دیا ہے، اور اس چیز کو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے جب تک آپ عبادت کو عبادت نہ سمجھیں تب تک عبادت میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ عبادت کو اگر صرف عادت کے طور پر بنا لیتے ہیں تو یاد کر لیجئے کبھی بھی آپ کا دل عبادت میں نہیں لگ سکتا۔ اس لیے عادت کو سائڈ کیجئے اور عبادت کو عبادت سمجھ کر کے اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے یہ سمجھ کر کے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے عبادت میں دل لگانے کا۔ عبادت میں دل لگانے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو عبادت میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے، ایک آدمی ایسا ہے جو 60 سال تک صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، 60 سال تک اپنی پوری زندگی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کر رہا ہے، 60 سال تک اپنی پوری زندگی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی وہ عبادتیں کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی جائے تو کبھی بھی اس عبادت میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، محبت اور چاشنی پیدا نہیں ہوگی، اس عبادت میں آپ لذت محسوس نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ کا دل اس عبادت میں نہیں لگے گا۔ لیکن چند دنوں تک آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، دیکھیے اس عبادت میں آپ کا دل بھی لگے گا، اس میں آپ کو لذت بھی محسوس ہوگی، چاشنی پیدا ہوگی، اس عبادت سے آپ کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ کس بنیاد پر؟ اخلاص کی بنیاد پر۔ تو دین اسلام کے اندر جتنی ساری عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کی اصل جو روح ہے وہ اصل میں اخلاص ہے۔
اصل جو روح ہے وہ اصل میں خلوص ہے کہ انسان ریاکاری سے بچ جائے، دکھاوے سے بچ جائے، اور اس عبادت کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا ہو جائے۔ ہر عبادت کی اصل روح اصل میں خلوص و للہیت ہے۔ نماز پڑھیں کسی کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھیں، حج و زکات کریں، صدقہ و خیرات کریں، ہر قسم کی عبادت میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہو، کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ ورنہ ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دردناک بات ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دکھانے کے لیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ مسند احمد کی بڑی جامع حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر قال الریا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے خوف تمہارے اوپر جس چیز کا ہے وہ چھوٹے شرک کا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الریا، دکھاوا، دکھلانے کے لیے کوئی عبادت کرنا، یہ اصل میں چھوٹا شرک ہے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے اللہ رب العالمین کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ تو جن لوگوں نے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا تھا، دکھاوے کے لیے عبادت کی تھی، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ، اپنا اجر اور نیکی تلاش کرو جن کو دکھانے کے لیے تم نے دنیا میں عمل کیا تھا، دیکھو، ڈھونڈو، تلاش کرو، کیا وہاں تمہیں کوئی اجر ملتا ہے، کوئی نیکی ملتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے پاس دینے کے لیے وہاں پر کون سی نیکی ہوگی؟ وہ تو اپنی نیکی کے لیے ادھر ادھر مارے پھر رہا ہوگا کہ کچھ نیکیاں ہمیں مل جائیں اور دنیا کے اندر ہم نے ایسے کیے ہوں گے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر آدمی کو اپنے نفسی کا عالم ہوگا، اپنے نفس کا پڑا ہوا ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ بھرے مجمع میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے یہ بات اس لیے کرے گا تاکہ دنیا میں جو دکھانے کے لیے اس نے عمل کیا تھا وہ آدمی ذلیل اور پریشان ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، کہ کہا جائے گا کہ ان عملوں کا بدلہ جو تم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا ہمارے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اجر تم کو تلاش کرنا ہے جس کو تم نے دکھانے کے لیے کیا تھا، جاؤ وہاں پہ تلاش کرو۔ تو میرے بھائیوں، عبادت میں دل لگانے کا یہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ عبادت میں خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں، تب جا کر کے عبادت میں دل لگے گا۔ عبادت میں دل لگانے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے جو ٹائم فکس ہے اس ٹائم میں آپ کو عبادت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے ٹائم مقرر ہے، ظہر کی نماز آپ کو کب پڑھنی ہے، عصر کی نماز آپ کو کب پڑھنی ہے، مغرب کب پڑھنی ہے، عشاء کب پڑھنی ہے، فجر کب پڑھنی ہے، جتنی ساری نمازیں ہیں ان نمازوں کے اوقات فکس ہیں۔ تو عبادت کا جب ٹائم ہو جائے تو ساری چیزیں آپ چھوڑ دیجیے اور اس ٹائم پر وہ عبادت کیجیے، تب عبادت سے آپ کا لگاؤ پیدا ہوگا، عبادت میں دل تب لگے گا۔ اگر آپ اپنے دل کے چاہنے کے حساب سے کہ نہیں میرا فلاں کام ہے، ابھی نماز کا ٹائم نکلا جائے بعد میں پڑھ لوں گا، اس میں حرج کی کیا بات ہے، تو اس طرح سے آدمی جب تاخیر کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، تاخیر پر تاخیر، لیٹ پر لیٹ جب کرتے چلا جاتا ہے تو عبادت کی جو روح ہے وہ روح ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو لذت ہے وہ لذت نکل جاتی ہے، پھر انسان عبادت سے محبت نہیں کر پاتا ہے۔ عبادت سے محبت کا تقاضا یہ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ عبادت میں ہم دل لگائیں تو چوتھا راستہ آپ کو یہ اپنانا پڑے گا کہ کسی بھی عبادت کے لیے جو ٹائم فکس ہے اسے ٹائم پر آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں، اسے ٹالیے مت۔ ٹالنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو جاذبیت اور چاشنی ہے وہ چاشنی اور محبت برقرار نہیں رہتی ہے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ عبادت میں ہمارا دل لگے تو چوتھا راستہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر آپ عبادت کریں جس ٹائم پر اس عبادت کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف نماز تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دیا، جتنی ساری عبادتیں جس کے لیے ٹائم فکس ہے اس ٹائم پر آپ اس عبادت کو کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، عبادت میں دل کیسے لگائیں؟ عبادت میں دل لگانے کا پانچواں راستہ یہ ہے، پانچواں طریقہ یہ ہے کہ عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کریں۔ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اس کا دل اس عبادت کی طرف مائل نہیں ہے، اس کا دل اللہ رب العالمین کی طرف جھکا ہوا نہیں ہے، اس عبادت کے لیے اس نے اپنے دل کو مائل نہیں کیا ہے، بلکہ جسم کا ایک ڈھانچہ ہے اور ڈھانچہ صرف اوپر نیچے اٹھ بیٹھ رہا ہے، بس یہی ایک روح باقی رہ گئی ہے۔ ورنہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے کہ عبادت کی اصل روح اصل میں خشوع و خضوع ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑا ہے؟ یہ تصور لائیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔
وہ اللہ جس کی عظمت، قدرت، بادشاہت، وحدانیت اور اللہ رب العالمین قہار ہے، زبردست غلبے اور طاقت والا ہے، اس عظیم اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تصور جب آپ لائیں گے اپنے ذہن کے اندر تو اس عبادت سے الفت و محبت پیدا ہوگی اور اس عبادت سے آپ کا لگاؤ پیدا ہوگا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، بل ایسے ہی آ گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، کوئی خشوع و خضوع نہیں۔ جب تک نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو، عبادت سے لگاؤ پیدا نہیں ہو سکتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوگی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو خشوع و خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی، اس امت سے سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع و خضوع ہے۔ لوگوں کے دلوں سے اللہ خشوع کو نکال دے گا، یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ لوگوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن اپنے دل کو اس نماز کی طرف، اللہ کی طرف جھکا کر کے، مائل کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایسی ہی جسم کے ایک ڈھانچے کی شکل میں پڑھ رہے ہوں گے، وہ اپنے دل کو اس کی طرف کبھی مائل نہیں کیے ہوں گے، خشوع و خضوع اس کے اندر نہیں پاؤ گے۔ کوئی آدمی خشوع و خضوع والا نہیں ہوگا، بس نمازیں لوگ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ سب سے پہلی چیز اس امت سے جو اٹھائی جائے گی وہ اصل میں لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین خشوع و خضوع کو نکال دے گا۔ تو پانچواں طریقہ عبادت سے لگاؤ پیدا کرنے کا اور محبت پیدا کرنے کا یا عبادت میں دل لگانے کا یہ ہے کہ عبادت میں خشوع پیدا کرے۔ چھٹا طریقہ اور راستہ عبادت میں دل لگانے کا یہ ہے کہ عبادت میں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس میں گیو اپ نہیں ہونا چاہیے، انسان اس کو چھوڑے نہ، تسلسل برقرار رکھے، انسان جو ہے لگاتار اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو سنتیں، جو نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں، ایک دن انسان نے کہا کہ چلو ہم جتنے ساری سنتیں ہیں، سنت موقدہ، فرض نماز سے پہلے اور بعد کی، تو ایک دن جو ہے پورا پڑھا، ظہر میں آیا تو ظہر سے پہلے 4 پڑھا، ظہر کے بعد بھی 2 پڑھا، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد 2 پڑھا، عشاء کے بعد 2 پڑھا، فجر سے پہلے 2 پڑھا، 12 رکعت سنت موقدہ دن و رات میں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ دن و رات میں ان 12 رکعت کا اہتمام اگر کوئی کرتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر بنا دے گا روزانہ۔ 30 سال تک اگر کسی نے کنٹینیو ان 12 رکعتوں پر عمل کیا، اہتمام کیا، روزانہ ایک گھر بنا رہا ہے، 30 سال میں جنت میں کتنا گھر بنائے گا یہ سوچئے آپ، تب آپ کی الفت اور محبت جو ہے عبادت میں پیدا ہوگی اور لگاؤ پیدا ہوگا، ہے نا۔ تو ایک آدمی نے یہ سمجھا کہ چلو ایک دن پڑھ لیں، ایک دن تو جو سنت موقدہ 12 رکعت ہیں سب پر عمل کیا، دوسرا دن بھی کیا، اب تیسرا دن آیا تو پتا چلا کہ ہر نمازوں میں لیٹ آ رہا ہے، نماز سے پہلے آ کر کے سنتیں پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، آدمی آ رہا ہے بس ایسی پڑھ کر فرض پڑھ کر کے چلا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو عمل آپ کر رہے ہیں اس پر تسلسل ہونا چاہیے، تھوڑا ہی عمل ہو لیکن ہمیشگی برتیں۔ جب تک آپ ہمیشگی نہیں برتیں گے، عبادت سے محبت پیدا نہیں ہوگی، عبادت میں آپ لگاؤ پیدا نہیں کر سکتے ہیں، عبادت میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ عبادت میں دل اسی وقت آپ کا لگے گا جب آپ کنٹینیو اس کو کریں گے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، ایک مثال دیتا ہوں، یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے۔ دنیا میں آپ جو ہے ایک کام کرتے ہیں، کنٹینیو اگر وہ کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کو کبھی تھکان محسوس نہیں ہوتی، آپ کو تھکاوٹ کبھی محسوس نہیں ہوتی، آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد بڑے مزے سے آپ کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ اسی کام کو 1 مہینہ چھوڑ کر کے دکھائیے، 1-2 مہینہ آپ چھوڑ دیجئے، کچھ دن چھوڑ دیجئے، اس کے بعد اس کام کو شروع کیجئے، آپ کو بوجھ محسوس ہونے لگے گا، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے گی، اکتاہٹ محسوس کریں گے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دنوں تک جب آپ کر رہے تھے تب تو ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جب آپ نے چھوڑ کر کے پھر سے اس کو شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ اس میں بوجھ محسوس کریں، بوجھ محسوس کر رہے ہیں، تھکاوٹ اور اکتاہٹ آپ محسوس کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی معاملہ عبادت کا بھی ہے۔ اگر آپ دل لگانا چاہتے ہیں، آپ کنٹینیو کیجیے، تسلسل اس میں برتیے۔ صحیح مسلم شریف کی بڑی جامع حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی برتی جائے، جس پر دوام برتا جائے، ہمیشگی تسلسل کے ساتھ کیا جائے، ہمیشہ اس کو برابر انسان کرتے چلا جائے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی وہ عمل ہو، لیکن ہمیشگی کے ساتھ انسان چل رہا ہے، برابر اسے کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے اسی حدیث میں نیچے یہ بیان کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی عمل شروع کرتی تو اس کو ایک دم گھٹ پکڑ دیتی، لازم پکڑ لیتی، یعنی ہمیشہ اس کو کرتی، کبھی اس کو نہیں چھوڑتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو عمل ہے وہ عمل ہماری زندگی میں بھی دیکھنی چاہیے۔
وہ عمل ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہمیشگی کے ساتھ کریں، تسلسل سے ساتھ کریں۔ تو یہ چھٹا طریقہ اور راستہ ہے کہ عبادت میں آپ دل کیسے لگائیں۔ ایک ساتواں طریقہ یہ ہے عبادت میں دل لگانے کا، ساتواں طریقہ یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں اور ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ ایک چیز آپ دیکھ لیجئے، جتنی قسم کی فرض چیزیں ہیں تو فرض چیزوں سے پہلے یا اس کے ارد گرد میں آپ کو نفلی چیزیں بھی مل جائیں گی۔ جیسے نماز ہے تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن اس سے پہلے اور بعد کی نفلی چیزیں بھی ہیں، نفلی نمازیں بھی ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے لیکن عام نفلی صدقہ و خیرات بھی ہے۔ تو اسی طرح سے فرض کے ساتھ ساتھ نفلی چیزیں بھی ہیں۔ تو نفل جو چیزیں ہیں ان نفلی عبادتوں پر ہمیشگی برتنا یہ اصل میں فرائض کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب ایک اصول آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ کہیں پر بھی اس کو لاگو کر کے دیکھ لیجئے۔ جو انسان نوافل کی پابندی کرے گا تو فرائض میں وہ بہت سختی کے ساتھ پابندی کرے گا۔ جو انسان نوافل کا کثرت سے اہتمام کرے گا کبھی نوافل نہیں چھوڑے گا، نوافل میں ہمیشگی کے ساتھ وہ پابندی کرے گا تو اس کے فرائض میں آپ کو کہیں کوتاہی نہیں ملے گی، سستی نہیں ملے گی، فرائض میں اتنا ہی وہ سخت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی زندگی میں نوافل کا اتنا اہتمام ہو وہ کبھی فرض کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن وہیں پر اگر آپ دیکھیں گے جو انسان نوافل نہیں پڑھ رہا ہے، نوافل پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے تو فرائض میں آپ کو کمی مل جائے گی۔ تو نوافل ادا نہ کرنے والا اصل میں اس کے فرائض میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی سستی کیا، یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ شیطان انسان تک بہکانے کے لیے جو آتا ہے، اگر آپ فرائض کے ارد گرد نوافل کی جال اگر بچھا دیتے ہیں تو شیطان کا وسوسہ اگر آئے گا تو نوافل تک ہی رہے، فرائض میں اس کا حملہ نہ ہونا پائے۔ ایک آدمی نوافل کا اہتمام ہی نہیں کرتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ حملہ اس کے فرائض کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ عبادت میں دل لگے تو عبادت میں دل لگانے کا ساتواں طریقہ یہ ہے کہ نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کی خاص طور پر پابندی کریں۔ ایک 8واں طریقہ یہ ہے عبادت میں دل لگانے کا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت میں دل لگائیں تو 8واں طریقہ یہ ہے کہ گناہ سے بچیں۔ جب آپ گناہ سے بچیں گے تبھی جا کر کے عبادت میں آپ کا دل لگے گا۔ آج کل مسلمانوں کے حالات جو آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ عبادت سے لذت ختم ہو گئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان گناہوں سے بچ نہیں رہے ہیں۔ جو آدمی گناہوں سے بچے گا عبادت میں لذت محسوس کرے گا، اور جو آدمی گناہ سے نہیں بچے گا عبادت میں کبھی لذت محسوس نہیں کرے گا وہ، اور عبادت سے کبھی اس کے لگاؤ پیدا نہیں ہو سکتے، محبت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی زندگی سے گناہ کو کاٹ دیجیے، ہٹا دیجیے سارے گناہوں کو اور عبادت کیجیے، دیکھیے عبادت میں آپ کا دل کیسے لگتا ہے۔ یہ 8واں طریقہ ہے۔ 9واں طریقہ یہ ہے عبادت میں دل لگانے کا کہ آپ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کریں جو عبادت کو کبھی نہیں چھوڑتے، عبادت میں پیش رہتے ہیں۔ تو عبادت کرنے والوں کی مجلس اختیار کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اس سے آپ کا دل عبادت میں لگے گا۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ایک آدمی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت میں کبھی آگے نہیں رہتے ہیں بلکہ ان کی زندگی میں عبادت ہے ہی نہیں، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ فرائض کی پابندی ہے، نہ نوافل کا اہتمام ہے، کبھی بھی وہ دین کے قریب آتا ہی نہیں ہے، عبادت میں کبھی بھی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں آپ رہیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ کی عبادتیں بھی چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، آپ کا لگاؤ اور اسی طرح سے دل عبادتوں میں نہیں لگے گا۔ لیکن وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت نماز کو ایک دم ٹائم سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ٹائم پر کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، برائی سے دوسروں کو روکتے بھی ہیں اور رکتے بھی ہیں، بھلائی کا حکم بھی دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، ہمیشہ خیر کے کاموں میں آگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مجلس جب آپ اختیار کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں عبادت دیکھ کر کے آپ کا شوق پیدا ہوگا اور آپ کا دل عبادت میں لگے گا۔ اس لیے 9واں راستہ یہ ہے عبادت میں دل لگانے کا کہ ایسے لوگوں کی مجلس آپ اختیار کریں جو لوگ عبادت میں دل لگاتے ہیں۔ 10واں اور آخری طریقہ عبادت میں دل لگانے کا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ عبادت میں اللہ رب العالمین ہمارے دل کو لگا دے۔ جب تک آپ دعا نہیں کریں گے تب تک جو ہے کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے دعا کی ضرورت ہے، تو عبادت میں دل لگانے کے لیے بھی آپ کو دعا کرنی ہے۔ فرض نماز کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں اذکار میں؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی۔ 3 چیزیں اللہ رب العالمین سے آپ مانگ رہے ہیں۔ کن چیزوں پر؟ 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر،
नंबर 2 शुक्र का, तेरे शुक्र अदा करने पर, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका। दूसरी चीज यह है कि तेरे शुक्र अदा करने पर मेरी मदद फरमा। और तीसरी चीज व हुस्न इबादतिक, या अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी इबादत अच्छे तरीके से करने की या अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तौफीक दे और मेरी मदद फरमा। तो हर फर्ज नमाज के बाद हम अज़कार में ये पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। हुस्न इबादत के लिए, इबादत में हुस्न और खूबसूरती पैदा करने के लिए अल्लाह से हम दुआ भी मांग रहे हैं, मदद भी मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इबादत में दिल नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस दुआ का जो मफहूम है, इस मफहूम को हमने नहीं समझा। ये दुआ हमें बताना यह चाहती है कि आपको इबादत में दिल लगाए रखने के लिए अल्लाह से मदद भी मांगनी पड़ेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद भी मांगनी है। अल्लाह की मदद आएगी तो हमारे दिल इबादत पे कायम रहेंगे। अगर अल्लाह चाहेगा तो हमारे दिल को इबादत से अल्लाह फेर सकता है। इसलिए हमेशा दुआ करते रहे कि अल्लाह जब तक इस दुनिया के अंदर हम जिंदा रहें, तेरी इबादत करते हुए जिंदा रहें, इबादत में दिल लगा रहे, इबादत से मोहब्बत पैदा हो, लगाव पैदा हो। ये दुआएं हमें और आपको करते रहनी चाहिए। तो आज के दर्स में जो हफ्तावारी दर्स था, हमने 10 चीजें आपके सामने रखी हैं। अगर इन 10 चीजों को हम अपनाते हैं तो जरूर भी जरूर इंशाअल्लाह अज़ीज इबादत में मोहब्बत पैदा होगी और इबादत में दिल लगेगा। इबादत में दिल लगाने की ये 10 तरीके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।